انسان کی بری عادتوں میں سے ایک عادت غصہ کرنا بھی ہے، کیونکہ غصے کے وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال نہیں ہوتا اور انسان اپنی زبان سے ایسی گالیاں نکال لیتا ہے اور ایسے کام کر جاتا ہے جس پر اسے بعد میں افسوس کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے غصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ یہ ایک بہت ہی جامع نصیحت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ دیکھیں، اسی غصے کی وجہ سے ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اسی غصے کی وجہ سے ہمارے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہے، اور اسی غصے کے عام ہونے کی وجہ سے طلاقیں زیادہ ہو رہی ہے۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرد کو غصہ آ جاتا ہے، مثلاً کھانے میں نمک کم ہو یا کھانا ٹھنڈا ہو تو کبھی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور کبھی طلاق دے دیتا ہے غصے میں آ کر۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورت کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ماں کی گھر چلی جاتی ہے اور وہاں سے پھر خلا کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے خلا دے دو، مجھے چھوڑ دو، اور پھر یہ لوگ بیچارے عدالتوں میں جاتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل اس ایک غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری اکثر لڑائیاں چاہے خاندان والوں کے ساتھ ہو، چاہے دوستوں کے ساتھ ہو یا ہمسایوں کے ساتھ ہو، وہ اسی غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے غصے کو ام الامراض کہا ہے۔ ہمارے نوجوان اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ مجھ سے ہر بات برداشت نہیں ہوتی، میں تو صاف منہ پر کہہ دیتا ہوں، میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بہادری والا کام کر رہا ہے، حالانکہ یہ شیطان کی چال ہے، وہ ہمیں استعمال کر رہا ہے اور غصے کی وجہ سے ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکلوا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو غصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو وہ جائز ہے اور وہ ایمان کی نشانی ہے۔ مثلاً کوئی اسلام کی توہین کرے تو اس وقت غصہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس غصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ اس صورت میں یہ غصہ عبادت بن جاتا ہے۔ بہرحال جس غصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو جو شخص وہ غصہ پی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے یہی میرے پسندیدہ بندے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو جنگ میں ہرا دے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ غصے کے حوالے سے یہ اصول سمجھ لیں کہ غصہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ غصہ ختم تو نہیں ہو سکتا مگر کنٹرول ہو سکتا ہے، اور غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو دور کرنے کے بہت سے طریقے بتائے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو غصہ آ جائے تو وہ اس جگہ سے ہٹ جائے، کہیں اور چلا جائے، کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ غصہ 10 منٹ تک ہوتا ہے، تو انسان 10 منٹ کے لیے کہیں اور چلا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ بالکل جس موضوع پر اسے غصہ آیا ہے وہ موضوع ہی بدل دے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ پانی پی لے۔